اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ ولایت فی النکاح کے بعد کفاءت فی النکاح کے بارے میں ایک نئی فصل شروع ہونے جا رہی ہے۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں فصل فی الکفاءت، الکفاءت فی النکاح معتبرہ۔ قال علیہ السلام الا لا یزوج النساء الا الاولیاء ولا یزوجن الا من الاکفاء، وَلِأَنَّ انتظام المصالح بین المتکافئین عادةً لأن الشریف طاب ان تکون مستفرشة للخسیس فلا بد من اعتبارها بخلاف جانبها لأن الزوج مستفرش فلا تغیظه دناءة الفراش، وإذا زوجت المرأة نفسها من غیر کفء فللأولیاء ان یفرقوا بینہما دفعا لضرر العار عن انفسهم۔ یہ فصل کفاءت یعنی زوجین کے مابین برابری کے بیان میں ہے۔ اس سلسلے میں جو عبارت آج میں نے پڑھی ہے اس کی تشریح پہلے سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کا سلیس ترجمہ بھی کر دیا جائے گا۔ صاحب قدوری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کفاءت فی النکاح ضروری اور شرط ہے، اور اس دعوے پر صاحب ہدایہ کی طرف سے دو دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک الا لا یزوج النساء الا الاولیاء ولا یزوجن الا من الاکفاء کے اندر ولی کے نکاح کرنے اور کفو میں کرنے پر زور دیا ہے، اس لیے نکاح میں کفو کی رعایت ضروری ہوگی۔ کتاب میں جو حدیث نقل کی گئی ہے اگرچہ اس پائے کی نہیں ہے بذات خود کہ اس سے استدلال کیا جا سکے، اس لیے کہ اس کی سند میں مبشر ابن عبید نام کے ایک راوی ہیں جو نہایت ہی ضعیف ہیں، مگر چونکہ ترمذی اور بیہقی وغیرہ میں اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک روایت موجود ہے جس سے اس مضمون کو تائید اور تقویت مل رہی ہے۔ وہ حدیث حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا علی ثلاثۃ لا تؤخرها الصلاة اذا اتت والجنازہ
اذا حضرت والأیم اذا وجدت کفءا، یعنی 3 چیزوں میں تاخیر مت کرنا، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، اور جنازہ جب تیار ہو جائے، اور لڑکی کے لیے جب کوئی ہم کفو رشتہ مل جائے۔ یہ حدیث کفایت فی النکاح کے معتبر ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں تعجیل اور جلدی کرنے پر بھی دلیل بن رہی ہے، لہذا آپ اس سے بھی استدلال کر سکتے ہیں۔ صاحب ہدایہ نے کفایت کے اعتبار پر ایک عقلی دلیل بھی بیان کی ہے، اور اس عقلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کی غرض اور نکاح کا مقصود دنیاوی مصلحتوں اور اخروی منافع کے نظم و انتظام کا حصول اور ان کا اہتمام ہے، یعنی نکاح کے بعد دنیا میں بھی زوجین باہم اطمینان و سکون کی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے ذریعے توالد و تناسل میں اضافہ ہوتا ہے، اور چونکہ دونوں عفت اور پاک دامنی سے متصف ہو جاتے ہیں نکاح کی بنیاد پر، اس لیے آخرت میں بھی انہیں اس عقد نکاح کا ثواب ملتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نکاح سے انتظام مصالح متعلق ہوتا ہے، اور مصالح کا وجود اور قیام عام طور پر 2 ہم پلہ اور ہم کفو انسانوں کے مابین ہی متحقق ہوتا ہے۔ اس لیے بھی نکاح میں کفایت کو معتبر ماننا ضروری ہے، کیونکہ اگر کفو نہیں ہوگا، زوجین کے مابین برابری نہیں ہوگی، اور عورت مثلاً شریف گھرانے کی ہوگی تو خسیس اور رذیل شوہر کی فراش بننے میں اپنی ہتک محسوس کرے گی، عار محسوس کرے گی، اور صاف لفظوں میں نکاح کرنے سے انکار کر دے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ نکاح میں کفایت کا اعتبار کریں تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی خرابی لازم نہ آئے۔ بخلاف جانب ہا سے صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ شوہر کی جانب تو کفایت کا اعتبار ہے، یعنی شوہر کا عورت کے حسب نسب وغیرہ میں مساوی اور ہم پلہ ہونا ضروری ہے، مگر عورت کے لیے شوہر کا ہم حسب یا ہم پلہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ شوہر فراش بنانے والا ہوتا ہے، لہذا جب وہ خود عورت کے حسب نسب سے واقف ہونے کے بعد یہ اقدام کرے گا تو ظاہر ہے کہ عورت کی عدم ہمسری سے نہ تو وہ عار محسوس کرے گا اور نہ ہی اسے کوئی جھجک اور ہتک محسوس ہوگی۔ اس لیے عورت کی جانب میں اس کا اعتبار کرنا ضروری نہیں ہے کہ عورت اپنے حسب نسب میں شوہر کی ہم پلہ ہو، اگر ملے تو فبیہا، نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔ وَإِذَا زوجت سے ایک مسئلہ بیان کیا جس کی تفریع کفایت کے اعتبار پر ہے، اور مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے از خود اپنا نکاح کر لیا، اولیاء کی اجازت کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر، مگر کفو میں کیا، تو یہاں اگرچہ بظاہر عورت از خود اپنا نکاح کر کے مگن ہے، مگر اس کا یہ فعل اس کے اولیاء کے حق میں باعث
آر ہے، اس لیے جب تک عورت کوئی بچہ نہیں جنتی ہے اس وقت تک اولیاء کو فسخ نکاح کا حق ہوگا، تاکہ وہ سماج کے لعن طعن اور لوگوں کی زبان تشنیع سے بچ جائیں اور اپنے اوپر عائد کردہ عار اور شرم کو دور کر سکیں۔ یہ تو رہی عبارت کی مختصر سی تشریح۔ اب جو عبارت میں نے آج پڑھی ہے اس کا سلیس ترجمہ سن لیں۔ کہتے ہیں الکفاءۃ فی النکاح معتبرہ، کہ نکاح میں کفاءت یعنی ہم پلہ ہونا، برابری، یہ معتبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خبردار عورتوں کا نکاح فقط اولیاء کریں اور عورتوں کا نکاح ہم پلہ لوگوں سے ہی کیا جائے۔ اور اس لیے بھی کفایت ضروری ہے کہ مصالح کا انتظام یہ دو ہم پلہ لوگوں کے بیچ عادتاً ہوتا ہے، کیونکہ شریف عورت، شریف گھرانے کی عورت وہ انکار کرتی ہے اس بات سے کہ وہ کسی حسب کے اعتبار سے خسیس آدمی کی فراش بنے، فلا بد من اعتبارہا، اس لیے کفایت کا اعتبار ضروری ہے، بخلاف اس کے جانب مقابل کے کہ مرد کے لیے عورت کا ہم پلہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ زوج یہ فراش بنانے والا ہے، تو اب فراش کی دناعت اور فراش کا نیچ ہونا اسے غیظ و غضب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور جب عورت بذات خود اپنا نکاح غیر کفو میں کر لے تو اولیاء کو یہ حق ہے کہ دونوں کے مابین تفریق کر دیں، دفعاً لضرر العار عن انفسہم، اپنے آپ سے عار کے ضرر کو ختم کرنے کے لیے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، کل انشاءاللہ اس بات کا بیان ہوگا کہ آخر شوہر کا عورت کے کن کن چیزوں میں ہم پلہ ہونے کا شریعت نے اعتبار کیا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ